جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا انتخابات میں حصہ لینا جو ہے وہ تقریباً ابھی راستہ لگ رہا ہے کہ ان کا بند کر دیا ہے. جو یہ توشہ خانہ فیصلہ جو ہے معطل کرنے کی درخواست ان کی مسترد ہو گئی ہے. تو اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیا تو واقعی یہ راستہ بند ہو گیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اور اگر جو عمران خان ہے وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے تو پھر پی ٹی آئی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ووٹر پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سزا کا معطل ہونا ہے اس سے فیصلہ معطل نہیں ہوتا ہے. سپریم کورٹ کی اس کے اوپر بے پناہ نظیریں موجود ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے اس فیصلے میں جب مسترد کی گئی ان کی درخواست کہ آپ کے وکلاء نے مطالبہ ہی نہیں کیا تھا کہ فیصلہ معطل کر دیں. آپ نے سزا کی معطلی کی درخواست کی تھی، وہ معطل کر دی گئی تھی. اور جیسا کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ سزا معطل ہونے سے فیصلہ معطل نہیں ہوتا. اس کا ایک امپلائڈلی جو مطلب ہم کھل کے نہیں کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی سزا معطل بھی ہو تو آپ کی نااہلی جو ہے وہ قائم ہے، اور اگر نااہلی قائم ہے تو آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. اب یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ سزا معطلی کا فیصلہ کی درخواست بھی تو جمع کرا سکتے ہیں. میں عرض کروں نا، یہ تو آگے کے اقدامات ہیں نا جو انہوں نے کرنے ہیں، اینڈ وی آر نو بڈی ٹو سجیسٹ دیم کہ کیا کرنا ہے. لیکن یہ ہوا کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مقدمات سارے لڑ رہے ہیں فری کے وکلا. جو مین سٹریم وکلا تھے ان کے وہ تو اپنے اپنے دھڑوں کی سیاست اور ان کی ٹکٹوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے جب آپ اتنے لوپ چھوڑیں گے اپنے ڈیفنس میں، جب آپ مقدمہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں، قانونی لکوناس ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی لیگل زبان میں، تو پھر فیصلے بھی اسی طرح کے آئیں گے. اب رہ گیا آپ کی یہ بات کہ کیا اس سے ان کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے. دیکھیے، دو تین قسم کے یعنی جواز پیش کیے جاتے ہیں اس حوالے سے. ایک تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دا پاور دیٹ وی، انہوں نے عمران خان کو الیکشن لڑنے نہیں دینا. ٹھیک ہے جی، ایک تاثر یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی ان کو چونکہ مقدمات میں سزائیں ہوئی ہیں اور وہ نااہل ہوئے ہیں، ایسا وہ نہیں لڑ سکتے. اور تیسرا یہ ہے کہ مقدمہ ایک نہیں ہے، مقدمات تو بہت سارے ہیں. جیسا کہ ہم نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہا، چاہے وہ فورن فنڈنگ ہے، چاہے وہ توشہ خانہ ہے، چاہے وہ 9 مئی ہے، چاہے وہ عدت کا نکاح ہے، چاہے وہ ٹیرین خان ہے، جو بھی مقدمہ ہے، چاہے وہ سائفر ہے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت گمبھیر ہے. اور ان سارے مقدمات میں سے ہی ول بی ویری لکی پرسن اگر وہ ان سب میں سے ایگزونریٹ ہو جائیں اور ایک آزاد شہری کے طور پہ باہر آ جائیں. نتھنگ لائک دیٹ. ہم وی آر نو بڈی ٹو گریج اٹ. بٹ اپیرنٹلی جو لگ رہا ہے، جو گراؤنڈ سچویشن اس وقت ہے، وہ ان کے لیے الیکشن لڑنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. دوسرا سوال آپ کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ کیا ان کے الیکشن سے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد ان کی پارٹی افیکٹولی الیکشن لڑ سکے گی کہ نہیں لڑ سکے گی. اس کے حوالے سے دو باتیں ہو رہی ہیں. آگے بھی آ کے ہم اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ وہ اب الٹیمیٹلی پارٹی جو ہے سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے درخواست لے کے. اس میں انہوں نے دو باتیں تین مین جو کی ہیں. ایک یہ کہ جی انہوں نے کہا ہمیں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آزادی نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ہم پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ سارے ان کے مطالبات جو ہیں اس درخواست کے اندر درج ہیں، جو 184(3) کے تحت دائر کیا. اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کو انتخابات میں حصہ لینے کا مساوی درجہ، یعنی مساوی حق دیا جائے جس طرح باقیوں کے لیے. لیول پلینگ فیلڈ. دیکھیے، ہم نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کوالٹیٹیو فرق ہے. دوسری جماعتوں کے سر کے اوپر 9 مئی کی پگڑی پوٹلی نہیں ہے، تلوار اور ہم نے یہ بھی کہا تھا پوٹلی بوجھ. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی بھی پارٹی کے سر پر اگر وہ ہوتا یا ہو تو مشکلات ہوں گی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ڈس ارے کا شکار ہے. ہم ابھی کوئی ججمنٹ نہیں دے رہے ہیں کہ الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی کہ نہیں جیتے گی. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. جو آپ کے الیکٹیبلز تھے ان کی بھاری تعداد جو ہے آپ کو چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں جا کے ضم ہو گئی ہے. جو آپ کے سٹالورٹس تھے پارٹی کے، وہ یا مفرور ہیں یا جیلوں میں ہیں. یہ حقائق ہیں. ٹھیک ہے، پارٹی پیچھے پھول کی پتیوں کی طرح سے ہے، اس میں دھڑے بن گئے ہیں. تاثر یہ ہمیں مل رہا ہے بیٹھ کے یہاں پر کہ جی آپ 70 to 80% ٹکٹس جو ہیں وہ ایوارڈ کریں گے وکلا کو. وکلا کی کانسٹیٹوئنسیز کہاں ہیں؟ وکلا کا کنیکٹ جو ہے وہ اپنے ووٹر سے کہاں ہے؟
کیا آج بھی وہی صورت ہے جس طرح ہم بھٹو کے دور میں کہا کرتے تھے کہ وہ اگر کھمبے کے گلے میں ٹکٹ ڈال دیں تو وہ بھی جیت جائے گا؟ تو خان کے بارے میں بھی تو یہی کہا کیا وہ صورتحال پرویل کرتی ہے؟ کہا ضرور جاتا تھا یہ، اور شاید کچھ حلقوں میں ابھی بھی کہا جا رہا ہے، لیکن کیا ایکچولی صورتحال ایسی ہے؟ کیونکہ وہ جب پچھلے الیکشن کو ہم 2018 کو یاد کرتے ہیں تو بہت سارے فیکٹر ایسے تھے جو آج نہیں ہیں. آپ میری مراد سمجھ رہے ہیں اس سے کیا ہے؟ تو یہ تکلیف دہ امر ہے. اس سے کیسے ڈیل کرے گی پی ٹی آئی، کیسے اس کی لیڈرشپ اس کو مینج کرے گی، دیٹ ریمینس ٹو بی سین. ابھی چونکہ الیکشن میں ٹائم ہے، اس لیے ابھی اس وقت ہم اس کے اوپر کوئی الٹیمیٹ بات جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو بخاری صاحب میرا وہی سوال نا کہ جو خان ہے اس کے بغیر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے ابھی تک تو وہ ان الیکشنز کے تناظر میں بھی دیکھ لیں، ان الیکشنز میں اور الیکشنز کے بعد بھی دیکھیے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پرسنالٹی کلٹ کا جو کراؤڈ ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر کے لیڈر جو مرضی کرتا رہے، اس کے بارے میں جو مرضی آپ کہتے رہیں، عدالتیں جو مرضی فیصلے کرتے رہیں، اس کا ووٹر تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی دیٹ ریمینس ٹو بی ٹیسٹڈ. یہ ٹیسٹ ہونا ہے اس الیکشن میں کہ کیا وہ سارے ووٹر جو ہیں یا سارا یوتھ جو ہے وہ کیا اب بھی مکمل طور پر مہاتما خان کے ساتھ ہے یا اس میں کوئی کمی آئی ہے. اور اسی طرح وی آر نو بڈی ٹو جج دیٹ. یہ آنے والے وقت میں ہی پتہ لگے گا. اگلا سیگمنٹ، چونکہ آج ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ پہلا سیگمنٹ ہمارا ذرا تھوڑا طویل ہوتا جا رہا ہے. ایک اچھی بات جو ہوئی ہے وہ ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو چاروں ممبران نے اپنی چیف کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. دیکھیے اس سے وہ ساری کنٹروورسیز جو باہر باتیں ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ فلاں ممبر یہ کہہ رہا ہے، فلاں ممبر نے یہ کہا ہے، وہ سب خاموش ہو جائیں گے. وہ سارے حلقے ان کو جواب مل گیا ہے کہ نہیں جناب، سارے ممبر جو ہیں یہ اپنے چیف کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں اور فیصلے مشاورت سے ہو رہے ہیں، کنسنسس سے ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ جو اعتماد والی بات ہے نا، یہ میرے خیال سے بہت آسن انیشیٹو ہے ان ممبران کا. اس لیے حکومت وقت جب ہوتی ہے تو اس کو بھی کبھی کبھی ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے کہ باہر یا میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اعتماد کھو بیٹھی ہے، ہاؤس کا اعتماد کھو دیا ہے یا اپنے کیبنٹ کا اعتماد کھو دیا ہے. ایک پرسیپشن بلڈ ہو جاتی ہے. دیٹ از ویئر دا کوسچن آف عدم اعتماد اینڈ اعتماد کا ووٹ کمز ان. تو یہ میرے خیال سے انہوں نے بہت بروقت یہ اقدام کر کے اپنے انسٹیٹیوشن کی پریسٹیج بھی بچائی ہے اور یہ میسج بھی دیا ہے کہ ہم کسی کے انفلوئنس میں نہیں ہیں. جو فیصلے میرٹس کے اوپر ہمارے سامنے آئیں گے ویسے ہی فیصلے جو ہیں وہ ہم کریں گے. باہر بیٹھ کے گفتگو کرنا بہت آسان ہے، ججمنٹ پاس کرنا بھی بہت آسان ہے. چلیے جناب اس کی طرف تھوڑا سا آگے. ہاں میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو نامزدگی کرنے کے لیے جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے کل تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ جے یو آئی اور ایم کیو ایم نے درخواست کی ہے، اب مسلم لیگ نون نے بھی کر دی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اور اب میرا خیال ہے انڈیکیٹ بھی کر دیا گیا کہ اس کو دیکھیے میں اس کے حوالے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ بات، یہ گفتگو، یہ تقاضا، یہ مطالبہ الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے ہے. کیونکہ بات ہو رہی 2 دن کی، چند دن کی، میکسیمم 3 دن کی. ابھی تک جو 3 بڑی جماعتوں کی طرف سے مطالبہ آیا ہے وہ 2 سے 3 دن تک ہے. 2 سے 3 دن سے الیکشن شیڈول متاثر نہیں ہوتا. 8 فروری کی ڈیٹ قائم رہے گی اگر آپ یہ 2 یا 3 دن گرانٹ بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا جو فائنل ڈیٹ ہے الیکشن کی اس کو متاثر کیے بغیر، تبھی یہ بات آگے بڑھے گی. 3 دن دے بھی دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے. 3 دن دے بھی دیے گئے ہیں. نہیں 3 دن تو اوریجنل ہے نا، موجود ہیں. اچھا، اس میں مزید اضافے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں جناب 2 ہمارے جو اسٹالورٹس تھے، یہ بھی ان کا بھی ساتھ ساتھ ہی چودھری پرویز الہی اور شیخ رشید صاحب. جی شیخ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے 2 اہم باتیں جو کی ہیں وہ یہ کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی فیلڈ ہی نہیں ہے تو لیول کہاں سے آئے گا، یا یوں کہہ لیں کہ جب فیلڈ ہی نہیں ہے تو لیول کیسا، یہ انہوں نے کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، 3 ایم پی اے کی سیٹوں پہ لڑیں گے وہ اور 3 ہی ایم این اے کی سیٹوں پہ لڑیں گے. اب ان کو اس بات کا تو قرار آ گیا، انہوں نے خود اس کا اظہار بھی کر دیا کہ جی جو چیئرمین بنے ہیں پارٹی کے میں ان کو تسلیم کرتا ہوں. تو وہ جو ان کا پارٹی کا ہیڈ ہونے کا بخار تھا میرے خیال سے وہ بھی سیٹل ہو گیا. شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے آج پھر ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس کے اوپر یعنی تبصرہ ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران اور پی ٹی آئی کے لیے چلا کاٹا مگر ان کے خلاف بیان نہیں دیا، جھوٹ بول رہے ہیں شیخ صاحب. شیخ صاحب نے کہا تھا کہ میں نے 9 مئی کرنے سے منع کیا تھا، اس کی پلاننگ ہو رہی تھی، میں اس کے خلاف تھا. تو یہ بیان تو ہے نا، کیونکہ جیسا میں نے کہا
سب سے بڑا بوجھ پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت 9th میں ہے، 9th اور 10th میں. یعنی تو یہاں پہ تو وہ یہ سٹینس لے سکتے ہیں نا کہ انہوں نے 9 مئی کا کہا تھا، پی ٹی آئی کو نہیں کہا تھا. چلیے جو بھی وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بات کہ جی میں نے کبھی ان کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں کی، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. دوسری طرف انہوں نے چودھری پرویز الہی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کے NA 56 اور 57 سے الیکشن لڑنے پر ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں اوور آل تو الیکشن کے قریب جو ہم بڑھتے جا رہے ہیں، ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب ایک سٹیج ایسی آئے گی جس کے اوپر کامنٹ کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی جائے گی اپنے ووٹرز کے پاس، ان کے جو امیدوار ہیں، جب نون لیگ جائے گی، جب پیپلز پارٹی جائے گی، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا ووٹر. کیونکہ ووٹروں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ 16 مہینے کی جو اتحاد کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس کے دوران جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے. ووٹر بڑی ظالم چیز کا نام ہے، ان کے پاس 5 سال میں ایک ہی موقع، جب انہوں نے اپنے منتخب کیے ہوئے لوگوں کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اور مہنگائی بہت بڑا فیکٹر بن جاتی ہے. مہنگائی بہت بڑا فیکٹر ہے. میرے خیال سے اس وقت نون لیگ کے لیے خاص طور سے، اور پیپلز پارٹی بھی چونکہ اتحاد کا حصہ تھی حکومتی، اس کے لیے بھی بہت مشکل الیکشن کیمپین ہوگی. وہ 16 مہینے کی کو جسٹیفائی کرنے کے لیکن اسی طرح سے پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ کافی مشکل الیکشن ہوگا. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو الیکشن کی تاریخ کے بعد ہی پتہ چلے گا جب لوگ ووٹ ڈال دیں گے. لیکن ایکٹیویٹی جو ہے آنے والے چند دنوں میں اور زیادہ بڑھنے جا رہی ہے. ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ تمام پارٹیاں ملک کے مفاد میں اس الیکشن کو پرامن طریقے سے لڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ کسی قسم کا بھی فساد یا کسی قسم کی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ ملک کے لیے ٹھیک ہے، نہ الیکشن کے پروسیس کے لیے ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان پارٹیوں کے لیے ٹھیک ہے.